أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما دو آدمیوں نے ان میں سے کہا جو ڈرتے تھے اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ 12 سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے، جا کے قوم عمالقہ کی صورتحال کا جائزہ لے کر آؤ اور علاقے کو اچھی طرح سے دیکھ آؤ۔ چنانچہ وہ دیکھ کر آئے۔ ان میں سے 10 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور 2 نے عمل کیا۔ ان 2 کا یہاں پر تذکرہ ہے اور ان دونوں کی 2 صفتوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ یخافون، وہ ڈرتے تھے۔ کس سے ڈرتے تھے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، جس سے اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ ڈرنے کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ ڈرنے کی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کا ڈر ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور کوئی مد مقابل چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے ڈرا جائے، اس لیے تعیین کی ضرورت نہیں ہے۔ وگرنہ ڈرتے تو وہ 10 بھی تھے، لیکن وہ قوم عمالقہ سے ڈرے، ان کی طاقت سے ڈر گئے، اور یہ 2 لوگ ایسے تھے جو اللہ سے ڈرے۔ تو چنانچہ اشارہ اسی طرف ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جس کا ذکر ہے انعم اللہ علیہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا، اور انعام سے مراد یہی کہ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ تو گویا کہ سب سے بڑا انعام ایک انسان پر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ وگرنہ باقی جو 10 لوگ تھے ان پر بھی اللہ کا انعام تو تھا، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ہر وقت اللہ کی نعمتوں سے ہر شخص فائدہ اٹھا ہی رہا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر جس انعام کا، جس احسان کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ڈر عطا فرمایا، اپنی اتباع کی توفیق بخشی، اور اپنے پیغمبر کی اتباع کی توفیق بخشی۔ اور پھر ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے کہا کہ قوم عمالقہ پر دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ، پھر جس وقت تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالبون، تم ہی غالب رہو گے۔ فتح پانے کے لیے تمہیں کسی لمبی چوڑی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کا نام لے کر تم شہر کے دروازوں سے داخل ہوگے، اس داخل ہونے ہی سے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ اتنی آسان فتح جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ترغیب دی، شاید کہیں اور ممکن نہ ہو، کہ تم نے صرف دروازوں سے داخل ہونا ہے اور داخل ہونے ہی سے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دیں گے۔ لیکن ان کو اتنی بھی ہمت نہ ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھی دیکھ چکے تھے کہ ایک لمحے میں اس مالک نے فرعون کو اس کی پوری طاقت سمیت کیسے ڈبو دیا اور مصر کا شہر ان کے لیے کیسے خالی کر دیا، یہ ساری چیزیں دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے دلوں میں یہی غیروں کا بیٹھا ہوا خوف اور ڈر، یہی ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ وگرنہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ
کہ ایک مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر کے یا مسلمانوں کی کوئی قوم اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں اتری ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا نہ فرمائی ہو، تو اس لیے انسان کو، مسلمانوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر دلوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کا نتیجہ بھی ان کو بھگتنا پڑا کہ میدان کے اندر، وادی سینا کے اندر، جس میں کوئی چار دیواری نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی قید و بند نہیں تھی، کوئی تہہ خانے نہیں تھے، کوئی ہتھ کڑیاں نہیں تھی، بیڑیاں نہیں تھیں، وہیں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا۔ بظاہر ہر اعتبار سے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قید میں ہیں کہ 40 سال تک وہاں سرگرداں رہے، صبح سفر کرتے تھے، سارا دن چلتے رہتے تھے اس وادی سے نکلنے کے لیے، اور شام کو جس وقت دیکھتے تھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر پہنچے ہوتے تھے۔ تو اس مالک نے اپنی قدرت ان کو بھی دکھائی کہ اگر وہ چاہے تو کھلے میدانوں میں بغیر کسی طرح کی ظاہری قید و بند کے قید کر کے دکھا سکتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسے کا کوئی دکھ نہیں بنتا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یقیناً ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے اور آپ کا پروردگار جائے تو آپ جا کر قتال کریں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ انتہائی روکھا اور غیر مناسب جملہ تھا۔ اگر تو استہزاء کرتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے تو یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر کے سامنے اس طرح کی گفتگو کسی طور پر بھی جائز اور درست نہیں تھی۔ لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا رب ان کا مقابلہ کرے، آسمانی کسی آفت میں ان کو گرفتار کرے، یہاں تک کہ یہ اس علاقے سے ختم ہو جائیں، جیسا کہ فرعون اور یہ لوگ ختم ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ یہ وہی غلامانہ زندگی کا اثر تھا کہ جب سے ہوش سنبھالا، غلامی کی زندگی گزاری، اور غلاموں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کر کسی طاقت سے ٹکرائیں یا انقلابی قدم اٹھا سکیں، ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے سے ان کی نسل بدلی اور نیا خون نئی آزاد فضا کے اندر پرورش پروان چڑھا۔ تو پھر حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، جو ایک سردار بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے، اور اسی طرح دوسرے صاحب حضرت کالب بن یقنہ، ان کو بھی حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، یہ دونوں حضرات نبی بھی ہوئے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں پھر یہ علاقہ فتح ہوا، لیکن ان کی نافرمانی سے ایک لمبے عرصے کے لیے یہ فتح اور کامیابی مؤخر ہو گئی، یہ ان کو فوری طور پر سزا ملی۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس طرح کی نازیبا باتوں سے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجئے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے درمیان میں تفریق ڈال دیجئے۔ چنانچہ پھر اسی زمانہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ وہیں پر سرگرداں پھرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر اس علاقے کو فتح کیا، اور پھر ان کی یہ سزا ختم ہوئی۔
اور وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ اس بیت مقدس اور ارض مقدس میں آپ کی اولاد کو آباد کروں گا، ان کو آباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔